یہ واقعہ موجود ہے اصحاب غار کا۔ اصحاب غار، غار والے وہ راستے میں تھے اور اچانک طوفان باد و بارہ اٹھا اور انہوں نے اس سے پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے، اور پھر غار کے دہانے پہ ایک بھاری چٹان آیا، اور یہ پورا واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ تینوں جو تھے اصحاب غار اس غار کے اندر بند ہو گئے، محصور ہو گئے۔ تو اللہ تعالی سے دعا کرنے لگے اور لاچار، مجبور، بے کس، بے بس ہو کر کہ اب کوئی چارہ کار نہیں، بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں، سب لوگوں نے اپنی زندگی کا سب سے خلوص سے، للہیت سے بھرا ہوا عمل یاد کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں سب سے خوبصورت مبارک عمل کون سا انجام دیا ہے جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہمارے تقرب اور ہماری رسائی کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے ایک ایک عمل کا حوالہ دیا، اور میں نے اشارہ کیا تھا کسی نصیحت کے اندر، اس میں سے ایک شخص وہ تھا جو اپنی چچا زاد بہن پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے اسی تقوی، اسی ایمان کا حوالہ دیا کہ اللہ اگر میں نے اپنی چچیری بہن کو اس لیے چھوڑا کہ تیرا تقوی میرے دل کے اندر سما گیا تھا، تیرا خوف پیدا ہوا تھا، تو باوجود اس کے کہ میں اس پر دسترس رکھتا تھا، وہ میرے قابو میں تھی، میرے کنٹرول میں تھی، لیکن اے اللہ صرف تیری رضا کی خاطر میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا اور اپنی چچیری بہن کے قریب نہ گیا۔ اے اللہ اگر وہ عمل میں تیرے لیے میری طرف سے مخلص عمل تھا تو اے اللہ اس عمل کے بدلے میں آج اس مصیبت سے ہمیں پناہ دے دے۔ دوسرے نے اپنے دوسرے عمل کا حوالہ دیا، تیسرے نے تیسرے عمل کا حوالہ دیا۔ وہ دوسرے نے جو ایک بکریوں کا ریوڑ جو ہے چلاتا تھا۔ بہرحال اس طرح سے یہ اصحاب غار نے بھی اپنے عمل، نیک عمل کا وسیلہ پکڑ کر کے، واسطہ پکڑ کر کے اللہ سے دعائیں۔ تیسرا وسیلہ جو شریعت کے اندر جس پر دلیل قائم ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، وہ کون سا ہے کہ آپ یہ یہاں جا کر کے مغالطہ ہوتا ہے، لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور اشکال کھڑا ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر فہم صحابہ، فہم سلف کے مطابق قرآن کی آیات کو اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، فہم سلف۔ اور کیا ہے وہ تیسری چیز کہ زندہ بزرگ توحید والے بندے کے پاس آپ جائیں، آپ یاد رکھیں زندہ صالح اور توحید والے بندے کے پاس، جو صالح ہو، نیک ہو، اللہ والا ہو اور توحید پر چلنے والا ہو اور زندہ ہو، یہ تینوں شرطیں اگر پائی جاتی ہیں، کسی بزرگ آدمی کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرے حق میں دعا کر دیجئے، میرے رزق میں برکت کے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صالح اولاد دے، اس طرح سے تو آپ کسی بھی زندہ صالح توحید والے بندے کے پاس جا کر کے اس کی دعاؤں کے وسیلے سے اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں بھیج سکتے ہیں۔ اب میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ زندہ کو چھوڑ کر کے کوئی کتنا بڑا صالح ہو اور کتنا بھی توحید والا کیوں نہ ہو، اگر وہ انتقال کر گیا، دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا، تو آپ کے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ مردہ جو ہے، جو جا چکا، وہ اپنے زندوں کا محتاج ہے، وہ اپنے زندوں کا محتاج ہے۔ وہ جانے کے بعد، اور میں آپ کو بتاؤں گا ہماری عقلیں کہاں چلی گئی، ہماری فہم کو کیا ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کے کتنے نصوص اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ مردے اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش اللہ مجھے پل بھر کے لیے دنیا کے اندر واپس کر دے تو میں دنیا میں پلٹ کر کے جا کر اللہ کی بارگاہ میں صدقے کروں گا۔ وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں، مشتاق ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں، آرزومند ہوتے ہیں کہ مردے قبروں کے اندر
برزخ کی زندگی کے اندر وہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں، ارمان ہوتا ہے ان کے دلوں میں، کاش اللہ کچھ لمحات کے لیے، کچھ پل کے لیے مجھے زندگی عطا فرما دے تو میں سجدے کروں. اور اس کے لیے وہ قرآن کریم کی آیت ہے. ہاں کیا ہے جنید بھائی؟ سورۃ المنافقون کی آیت ہے. ہاں سورۃ المنافقون میں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وہ مردہ آپ کا محتاج ہے. اگر آپ والد صالح ہیں، اپنے فوت شدہ مردوں کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنی دادیوں اور نانیوں کے لیے آپ ان کے ایثار ثواب کے نام پر اپنے مال سے صدقہ کریں، اور اس صدقے کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بناتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں وہ حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے، اس کے بعد بات کو جو ہے اس کے بعد میں جو ہے پھر آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا انی وقد نہیتکم عن زیارت القبور. آج کل ہمارے یہاں قبروں کی زیارت ہی ایک ایسا دروازہ ہے، چور دروازہ، جو ہمیں اس گناہ عظیم کی طرف لے جاتا ہے جس کا نام شرک ہے. اور یہ شرک ایسی بلا، اللہ اکبر، کہ آپ کے سارے عملوں کو نسیہ منسیہ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ایسی بلا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انی وقد نہیتکم عن زیارت القبور. اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. منع کیا تھا. کب منع کیا تھا؟ جب صحابہ کرام نئے نئے طور پر اسلام کے اندر داخل ہوئے اور زمانے جاہلیت سے قریب تر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، خوف تھا کہ میرے صحابہ، یہ کام نہیں کر رہا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایمان پختہ ہو گیا، میرے شاگرد، میرے تلامذہ، میرے اصحاب اب ایمان کی اس بلندی پر قائم ہو چکے جہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاکیزہ کلمات عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ انی وقد نہیتکم عن زیارت القبور. اے میرے ساتھیوں، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. الا، خبردار، الا فزوروہا، جاؤ قبروں کی زیارت کرو. مقصد کیا ہے؟ کہ ان قبر والوں کو واسطہ بناؤ، وسیلے بناؤ؟ نہیں. فرمایا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُكُمْ فِي الدُّنْيَا. یہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا کے اندر پاکیزگی عطا فرمائے گی، تمہیں زہد و عبادت کی دعوت دے گی، تمہارے اندر قناعت پیدا کرے گی، اور دنیا کی معمولی پونجی کی حقارت کو سامنے رکھے گی. ایک تصور قائم ہوگا. وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف یہ تم کو توجہ دلائے گی. تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. یہ دو مقصد. اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبروں کی زیارت کرنے جاؤ تو ان کے لیے دعائیں کرو، ان سے دعائیں مت مانگو، ان کے لیے دعائیں کرو. اور دعائیں ان کے لیے جب کرو تو ان کے لیے دعا کرنے سے پہلے اس دعا کے اندر اللہ کے نبی نے سکھایا کہ پہلے اپنے لیے کر لو، پہلے ہم محتاج ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی، کیا سکھایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا جب قبروں کی زیارت کرو تو دعا کرو، السلام علیکم یا اہل الدیار. اور دوسری حدیث میں یا اہل القبور من المسلمین انتم سلفنا ونحن اللاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اللہ اکبر. دین کے احکام، مسائل اور شریعت کے جتنے بھی تعلیمات ہیں، اللہ کی قسم بہت واضح ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. کوئی چیز غموض میں، پیچیدگی میں اور کمپلیکیٹڈ نہیں رکھی گئی ہے، معمہ بنا کر کے نہیں رکھا گیا، ابہام نہیں ہے. دین کے مسائل کو اتنا واضح کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دعا کے اندر کہ جب جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین انتم سلفنا. آپ ہمارے سلف ہو،
وَنَحْنُ اللَّائِقُونَ، اور ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ ہی کے نقوش قدم پر آنے والے ہیں. نسأل اللہ لنا، ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں. کس سے سوال کرتے ہیں؟ پہلی بات اللہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں اللہ سے. اور دوسری بات کس کے لیے؟ لنا، اپنے لیے. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اپنے لیے اور تمہارے لیے بھی. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ عافیت کا سوال کرتے ہیں. اس دعا کے اندر، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی توحید کی تعلیم دی اور شرک کی خباثت سے، شرک کی قباحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا. اس دعا کے اندر بھی توحید کی تعلیم کیا ہے. قبر والو، اے قبرستان والو، اے قبر والو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. آپ صاحب ایمان ہو کر دنیا سے گئے، آپ ہمارے سلف ہو یعنی ہمارے پوروج ہو، اور ہم آپ کے پیچھے آنے والے آپ ہی کی نسل، آپ ہی کے وارث ہیں. سن بتائیے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے نہیں، اور وہ بھی اپنے لیے پہلے اور پھر آپ کے لیے بھی. سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. یہ نہیں کہ آپ میرے لیے خیر کی، برکت کی، رزق میں وسعت کی، صالح اولاد کی، آپ میری مصیبتیں، میری فریادیں اللہ تک پہنچاؤ. نہیں، ہم اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں. اچھا، دلیل کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ؟ اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ نیک لوگوں کا وسیلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مردوں کے بارے میں. زندوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ زندہ شخص صالح ہو، توحید والا ہو تو اس سے دعائیں کرا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ سفارش کرا سکتے ہیں. مولانا حضرت جی، مفتی صاحب، قبلہ صاحب، امام صاحب، آپ تھوڑا اللہ سے میرے لیے دعائیں کیجیے. میرا بیٹا ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، میری دکان جل کر خاکستر ہو گئی، میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، میرا تنازع چل رہا ہے، میرا فلاں جگہ اختلاف چل رہا ہے، میری بیوی میری نہیں سنتی. آپ کسی صالح زندہ آدمی کے پاس، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، آپ ان سے سفارش کرا سکتے ہو. وہ نیک لوگ ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، تہجد کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ دعائیں کرا سکتے ہیں. مردوں سے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی. قرآن کی وہ آیت، وہ بھی سورۃ البقرہ کی ہے، تلک امۃ قد خلت. سمجھے کہ نہیں مانتے؟ تلک امۃ، یہ امت ہے، یہ گروہ ہے جو دنیا سے جا چکی، دنیا سے یہ لوگ ختم ہو چکے. لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کا عمل ہے. اللہ اکبر، اس سے زیادہ واضح ترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان کا عمل ان کے لیے ہے. تلک امۃ، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اللہ اکبر، یہ تنبیہ اللہ کی طرف سے. ان کے لیے ان کا عمل، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عملوں کے بارے میں آپ جواب دہ نہیں ہوگے اللہ کے. اگر وہ بہت زیادہ ولایت کے درجہ پر فائز تھے، مقرب تھے، برگزیدہ تھے، اللہ کے محبوب تر تھے، تو اللہ کیا محبوب تر ہیں، وہ اپنے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ بیٹی، جو کچھ مانگنا ہے اسی دنیا میں مجھ سے مانگ لے. سلینی من مالی ما شئت، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے اسی دنیا میں مانگ لے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں پیغمبر کا بیٹا ہوں تو میرا باپ پیغمبر مجھے بچا لے گا. نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا بیٹا پیغمبر ہے تو مجھے بچا لے گا. آزر کے حاشے خیال میں نہ آئے کہ ابراہیم مجھے بچا لیں گے. بیوی یہ نہ سوچے کہ میرا شوہر پیغمبر ہے. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کوئی کام نہیں آئے. وہ تو مشرک تھے جو لوگ اپنے انبیاء اور اپنے اللہ کے جو پیغمبر تھے ان کی باتوں کو نہ سنے اور اس دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں محبوب تر بیٹی
چہیتی بیٹی، صاحب ایمان ہے، اللہ کے رسول کی آنکھوں کا تارا ہے، آپ کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے، قرۃ العین ہے، نور چشم ہے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ جو کچھ مانگنا اسی دنیا میں مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ ہر بندے کا اس کا عمل اپنے اپنے عمل کے حساب سے اور اپنے مقدر کے حساب سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ سمجھ بات آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تک زندہ رہے، آپ باحیات رہے، آپ کے فیوض و برکات سے آپ کے اصحاب مستفید ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کے اوپر استاد آئی، مصیبتیں آئیں، جانتے ہیں کہ نہیں؟ پوری تاریخ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہوتے ہی فتنوں کا بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اکیلے بوڑھے ابو بکر کے اوپر اتنی ذمہ داریاں، بوڑھے ابو بکر، لیکن اللہ نے ان کو حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، زیرک تھے، دانا اور بینا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص تھے، بچپن سے آپ کے مصاحب اور رفیق تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ان فتنوں کا مقابلہ کیا؟ ان فتنوں کے وقت میں 2.5 سال تک اسی مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی قبر سے زیادہ مبارک تر قبر کوئی اس روئے زمین پر نہیں، لیکن ابو بکر گئے جو اس امت کے افضل انسان تھے، گئے نہیں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، عہد مبارک میں 9.5 سال تک کتنی آزمائشیں، کتنی مصیبتیں ہیں، میں وہ واقعہ بیان کروں کہ آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نہیں گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جان کسر، دل خراش، جگر خراش واقعہ پیش آیا اسی مدینہ کی بستی میں، حضرت عثمان بن عفان، یہ 3 خلفاء کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو بڑے مبارک تھے، اور پھر حضرت علی بن ابی طالب، اور پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین۔ حضرت حسن کو بھی ان کے کھانے کے اندر زہر دیا گیا، حضرت حسین کے لیے بھی ان کے قتل کے ناپاک منصوبے اور ناپاک عزائم تیار کیے گئے، سازشیں کی گئیں، لیکن یہ برگزیدہ شخصیات، نہ وہ حسن اور حسین اپنے نانا کی قبر پہ آئے، اور نہ یہ چاروں خلفائے راشدین جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے خلفاء کے طریقے کار پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد میرے جو خلفاء ہوں گے، چاروں خلفاء، ان کے نقوش قدم کو، ان کی سنتوں کو، ان کے طریقہ کار کو اختیار کرنا اور اس کو اپنے لیے حرز جان بنانا۔ گئے نہیں گئے، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ ہاں، اس کے برخلاف ایک دلیل ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں قحط سالی پڑی، خشک سالی آئی، اور اللہ نے بارشیں روک لی، خدا سے تم رکے، تم سے خدا نے بخششیں روکی، زمینیں خشک کر دی، رحمتوں کی بارشیں روکی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بارشوں کا نزول نہ ہوا، قحط سالی پڑ گئی، چوپائے، مویشی اور اسی طریقے سے حتیٰ کہ اولاد آدم مزاحمتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روضہ اطہر پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، آپ کی عقیدت، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا درجہ، وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہوگا جو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ نہ بنائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی توحید میں خلل آئے، یہ آپ کے خلفائے راشدین کو گوارا نہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کو تلاش کیا، کہاں ہیں عباس؟ عباس آئے، ان کو لے کر کے میدان میں گئے، استسقاء کی نماز پڑھی، اور حضرت عباس، اور دو حدیث ہیں، کئی حدیث ہیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، تو بخوبی جانتا ہے کہ تیرے نبی کے زمانے میں جب ہم قحط سالی سے دوچار ہوتے تھے تو ہم آپ کے رسول پیغمبر آخر الزمان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوے لے کر کے جاتے تھے، اور آپ اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تیری بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، لیکن اب اللہ تیرے رسول اس دنیا میں نہ رہے، اب آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے زندہ ہیں، صالح ہیں اور توحید والے ہیں، سمجھ بات آئی؟ تینوں شرط ہیں، ان کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور اس بلا سے نجات دے۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دعا فرمائی، خود دعا فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندہ شخص ہے، صالح ہے، ایمان والا ہے، توحید والا ہے، تو بندہ اس سے دعائیں کرا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ اسی حدیث کو توڑ مروڑ کر کے دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ذات، کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس کی ذات، مردہ کی کس زندہ کی؟ مردہ آپ کا محتاج ہے، وہ انتقال کر گیا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، آپ اس کو غسل دو گے، آپ اس کو چارپائی پہ لٹا کر کے قبرستان لے جاؤ گے، اس کے لیے قبر کھودو گے، اس کو قبر میں ڈالو گے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہو جنازے کے اندر، وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، اور جیسے ہی آپ قبر میں اس کو ڈال دیے، اس کے بعد آپ کا عقیدہ اللہ اللہ، آپ یہ سوچتے ہو کہ خلاص ابھی تک تو ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اور قبر میں جاتے ہی اب وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی دستگیر، وہی مشکل کشا، وہی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے واسطہ، ہمارا سفارشی، ہمارا وسیلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو روشن تعلیمات دی ہیں عبادت کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، میرے بھائیوں اللہ کی قسم مسلک کے عینت سے مت دیکھو، مسلک کا چشمہ نہ لگاؤ، عقیدت کے چشمے سے اگر آپ دین کے احکام اور مسائل کو سمجھو گے تو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ آپ کی فکر، ہماری سوچ، ہماری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کن احکام کا مکلف کیا، ہمارے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ آپ سب کو پڑھو، لیکن کام وہ کرو جو آپ کا اللہ آپ سے چاہتا ہے اور آپ کا رسول آپ سے چاہتے ہیں، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، ایک اور چیز ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اذان کے بعد والی جو دعا ہے اس سے بھی لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب، جو بھائی ادھر پیچھے سے کوئی اذان کی دعا سنائے گا اس کے لیے انعام ہے۔ کون بھائی سنائیں گے؟ کسی نئے بھائی کو، کون بھائی یہاں؟ ہاں سنائیے، کھڑے ہو جائیں۔ بس یہیں تک ہے، وہ جو آگے تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، سمجھ بات آئی جمیل بھائی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم میں افضل البشر، سید ولد آدم اور شافع روز محشر، شفیع المذنبین، صاحب مقام محمود ہیں، سب کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، وہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی قوم و نسل کا ہو، کسی خطہ زمین کا، اگر وہ صاحب اسلام ہے، سب کا عقیدہ ہے کہ آپ سے افضل پوری اولاد آدم میں کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر اذان کے بعد ہماری اور آپ کی دعا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنتی ہے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ ان دعاؤں کے نتیجے میں ہم اپنے رسول کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔
دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ. وہ دعا کے جو شروعات کے کلمات ان کا ترجمہ کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی. اے اللہ تو ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. اللہم آت محمد الوسیلہ، اے اللہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. سمجھ بات آئی بھائی؟ یہ نہیں کہا گیا اللہم اجعل محمدا وسیلۃ لنا، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ بنا. آت محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. آت محمد الوسیلہ اور کیا ہے؟ والفضیلہ، اور فضیلت عطا فرما. وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور ان کو مقام محمود پر تو کھڑا کر جس کا تو نے وعدہ کیا. ہم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس دعا کے نتیجے میں میرا ہر امتی میری شفاعت کا حقدار بنے گا، مستحق ہوگا انشاءاللہ. تو وسیلہ جو وہاں کہا گیا ہے وہ وسیلہ نہیں ہے جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں مروج ہے اور اس کو عبادت کا ٹائٹل دے دیا گیا. نہیں، یہ وہ وسیلہ ہے کہ شفاعت جس کا نام ہے، قربت، یعنی اے اللہ تو اپنی وہ قربت، وہ شفاعت جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، میں نے بیان بھی کیا تھا گزشتہ نشستوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے سائے میں، عرش الہی کے نیچے گر جائیں گے اور آپ اللہ کی وہ حمد بیان کریں گے، حمد و ثنا جو اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر القاء کیا ہوگا. اور وہ حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی نے ادا کیے ہوں گے اور نہ آپ کے بعد کوئی ادا کرے گا. اور اللہ اس کے بعد بڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب پیغمبر محمد اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے ارفع رأسک یا محمد. اسفع تو شفع، آپ شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ شفاعت، یہ وہی وسیلہ ہے جس کے لیے ہم اذان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آت محمد الوسیلہ، وہ شفاعت، وہ قربت اور وہ محبوبیت عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا. والفضیلہ، اور فضیلت، اور ان کو صاحب مقام محمود بنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر بھی جو آپ نے سکھائی امت کے لوگوں کو، اس میں بھی لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگ مجھے وسیلہ بناؤ، مجھے وسیلہ بناؤ. ایسا ہرگز نہیں. اگر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وسیلہ نہ بناتے تو کہا جا سکتا تھا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے، لیکن نہ گئے. اور مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ عباس بن عبد المطلب کا شرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سعادت، ان کا مقام، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے خاندان سے افضل کوئی خاندان نہیں، آل بیت نبوت سے بہتر اور ان سے فضول تر کسی کا خاندان، کسی کا کنبہ اور قبیلہ نہیں. آپ قرشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شرف، اسی مقام اور اسی عظمت کا تصور کر کے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا. آپ دعا کیجئے، یا خود انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ جب ہم آپ کے جب تیرے رسول کے دور میں تھے اور قحط سالی ہوتی تھی تو ہم تجھ سے دعائیں مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا آپ کے پاس جاتے تھے اور آپ کے سامنے اپنی فریاد رکھتے اور وہ آپ سے دعا فرماتے تھے. لیکن اب اللہ کے نبی نہیں ہیں تو ہم آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. تو ان کی عظمت، ان کے مقام اور ان کے شرف کو قبول فرما کر کے
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور یہ جو بلا ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے اسے ہمیں نجات دے۔ الغرض میرے بھائیوں، تو وسیلہ کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جائز 3 وسیلے کی شکلیں اور صورتیں بیان فرمائی ہیں، انہی تینوں کو اختیار کریں۔ اور ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے وسیلہ ہی پکڑا جائے۔ سمجھ بات آئی؟ بغیر وسیلے کے بھی آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہو بھائی، بغیر وسیلے کے بھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں وسیلہ پکڑنا چاہیے تو ان 3 شکلوں اور صورتوں کی دلیلیں قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی چیز اللہ کے نیک، اللہ کے ناموں اور اس کی پاک صفتوں کا حوالہ دے کر کے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رحیم ارحمنی، یا غفار یا غفور اغفر لی، یا کریم اکرمنی، یا ستار استرنی استر عیوبی۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ۔ کون بھائی سنائیں گے اس دعا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جو مروجہ چیزیں ہیں، رسومات، بدعات، ان کو اختیار کرنے میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن سنت سے جو ثابت دعائیں ہیں، اب بڑی پیاری دعائیں، ہمیں تو اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی میں نے کوئی بڑی اہم دعا نہیں پوچھی آپ سے کہ آپ کے لیے مشکل ہو، بلکہ یہ ایسی دعائیں ہیں جو عام معمولات زندگی میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اسماء و صفات کا حوالہ دیتے ہیں۔ کیا؟ أشهدك وأشهد حملة عرشك ہاں، أشهدك وأشهد حملة عرشك اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا دوسرے، جیسا آپ نے بیان کیا، دوسری روایات سے بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں؟ شریعت کے سارے مسائل واضح ہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مولا کریم ہم کے